رمضان میں بہت سارے عبادت کرتے ہیں لوگ، نماز بھی پابندی سے پڑھتے ہیں، قرآن پاک بھی پڑھتے ہیں، لیکن جیسے ہی رمضان چلا جاتا ہے کنسسٹنٹ نہیں رہ پاتے۔ تقوی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے ان تمام چیزوں کو ہم کریں، اللہ اور اس کے رسول نے جن چیزوں سے منع کیا ان سے ہم بچیں۔ عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب انہوں نے عورتوں کو مساجد میں آنے سے منع کیا تو عورتوں کی ایک جماعت گئی عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس شکایت لگانے کے لیے۔ 4 قسم کے مال ایسے ہیں جس پہ زکوٰۃ لازم ہے۔ نمبر 1 سونا گولڈ، نمبر 2 سلور چاندی، نمبر 3 مال تجارت۔ فطرانہ کس پر واجب ہے؟ ہر عاقل بالغ شخص جو نصاب کا مالک ہے۔ 3 قسم کی چیزیں جس کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ نمبر 1 زکوٰۃ، نمبر 2 واجب صدقات۔ پریگننٹ وومن ہے یا بریسٹ فیڈنگ میں مدر ہے وہ روزہ نہیں رکھ سکتی۔ ان کیسز میں اگر ایک خاتون ہے اور وہ یہ سمجھتی ہے کہ میرے لیے روزہ رکھنا مشکل ہے تو شریعت نے اس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت دی ہے۔ ڈائبٹکس کے پیشنٹ ہوتے ہیں وہ اکثر جو ہے وہ انسولین لیتے ہیں، لیکن جو بھی میڈیسن جس طرح کہ انسولین وغیرہ جو آپ انجیکشن کے ذریعے لیتے ہیں اس سے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن جو میڈیسن السلام علیکم، ویلکم ٹو ایکسپرٹ ایڈوائس ایٹ وائیکاسٹ ڈیجیٹل۔ آئی ایم یور ہوسٹ عمر عمر۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر مفتی ماہر جمیل، عالم دین۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں جو عالم دین کا جو آپ کا سفر ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں شیئر کریں، اور یہ راستہ آپ نے کیسے چوز کیا؟ الحمدللہ جو ہمارا خاندان ہے وہ ایک مذہبی خاندان ہے، اس میں دینی رجحان ہے، اور پہلے سے والدین کی یہ خواہش تھی اور ان کی کوشش تھی کہ ہمارا یہ بچہ جو ہے وہ دین کا علم حاصل کرے۔ ویسے ہمارے ہاں عموماً 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو اس طرف آتے ہیں۔ بعض وہ ہوتے ہیں جس طرح جو میرا کیس ہے کہ پہلے سے ان کا خاندان ایک مذہبی ہوتا ہے اور مذہبی رجحان ہوتا ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچہ جو ہے وہ دین کا علم حاصل کرے۔ اور بہت سارے ایسے بچے ہوتے ہیں کہ ان کا جو فیملی جو بیک گراؤنڈ ہے وہ مذہبی نہیں ہوتا، بعد میں کسی دینی ماحول سے، کسی بیان سے، کسی عالم دین سے متاثر ہو کر جو ہے وہ اس راستے کو چنتے ہیں۔ چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف، رمضان، علم، عمل اور رسپانسبلٹی۔ مفتی صاحب یہ بتائیں کہ رمضان میں عالم دین کی رسپانسبلٹیز کیسے بڑھ جاتی ہیں، اور اسپیشلی مسجد اور کمیونٹیز کے اندر کیا آپ کا ہوتا ہے؟ جی بالکل، رمضان المبارک چونکہ عام معمول سے بڑھ کر عبادات کا مہینہ ہے، اس میں کئی ایسی عبادات ہیں جو ہم رمضان سے کے علاوہ عبادت ادا نہیں کرتے، جس طرح کہ روزہ ہے، جیسا کہ تراویح ہے، جیسا کہ اعتکاف ہے۔ تو یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو رمضان میں ادا کی جاتی ہے، رمضان کے علاوہ ادا نہیں کی جاتی۔ تو ایسے میں، اور دوسرا رمضان رحمتوں کا مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے، نیکیوں کے کمانے کا مہینہ ہے، عبادتوں کا مہینہ ہے۔ تو ایسے میں جو بھی مذہبی علماء ہوتے ہیں ان کی ذمہ داری اسی حساب سے بڑھ جاتی ہے کہ انہوں نے لوگوں کی رہنمائی بھی کرنی ہوتی ہے، رمضان کے فضائل بھی بتانے ہوتے ہیں، قرآن کے فضائل بھی بتانے ہوتے ہیں، انہوں نے قرآن بھی سنانا ہوتا ہے، انہوں نے وعظ و نصیحت بھی کرنی ہوتی ہے۔ اور ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ رمضان میں ہمارے ہاں ایک ایسا دینی ماحول بن جاتا ہے کہ جو ہمارے نوجوان ہیں، ہمارے جو جتنے بھی لوگ ہیں ان کا رجحان مسجد کی طرف بڑھ جاتا ہے، مسجد میں بہت سارے لوگ آتے ہیں، تو ایسے میں علماء کی ذمہ داری اسی اعتبار سے بڑھ جاتی ہے۔ صحیح۔ اچھا دیکھا جائے تو رمضان میں بہت سارے عبادت کرتے ہیں لوگ، نماز بھی پابندی سے پڑھتے ہیں، قرآن پاک بھی پڑھتے ہیں، لیکن جیسے ہی رمضان چلا جاتا ہے ان کے جانے کے بعد وہ کنسسٹنٹ نہیں رہ پاتے، ان عبادت کو پھر کیسے وہ روٹین میں لے کر آئے؟ جی بھی دیکھیں رمضان کا جو مقصد ہے وہ بھی یہی ہے کہ جو تسلسل آپ نے رمضان میں آپ نے حاصل کیا تھا اس تسلسل کو آگے آپ کنٹینیو اور برقرار رکھ سکیں۔ اور یہ قرآن میں بھی اللہ نے اس کو بیان کیا کہ ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض قرار دیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ ان لوگوں میں فرض تھے جو تم سے پہلے تھے۔ اور قرآن نے فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی حاصل کر سکو۔ تقوی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے ان تمام چیزوں کو ہم کریں، اللہ اور اس کے رسول نے جن چیزوں سے منع کیا ان سے ہم بچیں۔ یہ تبھی ہوگا جب رمضان میں جو ماحول ہے، جس ماحول کو آپ نے اڈاپٹ کیا ہے، رمضان کے بعد بھی آپ اس ماحول کو برقرار رکھ سکیں۔ ایک انسان کی فطرت بھی ہے کہ انسان کی زندگی اگر ایک طرح چلتا رہے
اور اس کی زندگی میں کوئی بھی ایسی چیزیں نہ ہو جو اس کو یاد دلائیں کہ آپ کون ہیں اور آپ کہاں جا رہے ہیں. تو اللہ نے رمضان کا مہینہ اس لیے رکھا ہے کہ 11 مہینے جب ہم اپنی دنیا کے معاملات میں بہتے چلے جاتے ہیں تو ایک مہینہ ہمیں جگانے کے لیے آ جاتا ہے کہ بھئی آپ مسلمان ہیں, آپ اللہ کی بندگی آپ پہ لازم ہے. تو ایسے میں علماء کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اعتکاف کے موقع پر جو لوگ آتے ہیں, تراویح میں جو لوگ آتے ہیں, ان کی ایسی تربیت کریں کہ وہ لوگ رمضان کے بعد بھی مسجد کے ساتھ اور دین کے ساتھ ایسے جڑے رہے جیسے کہ رمضان میں جڑے تھے. ٹھیک ہے. اچھا, تراویح کی اگر ہم بات کریں, کیا صرف یہ مردوں پر لازم ہے پڑھنا یا عورتیں بھی پڑھ سکتی ہیں؟ اور مسجد میں ضروری ہے یا گھر میں بھی پڑھ سکتی ہیں؟ ہاں, تراویح سب سے پہلی بات یہ سنت مؤکدہ ہے, فرض نہیں ہے. سنت مؤکدہ کا مطلب یہ ہے کہ جو کام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے, حضور کے صحابہ نے مسلسل کیا ہو اور اس کے چھوڑنے پر کوئی گناہ, کوئی وعید نہ ہو, لیکن یہ ہے کہ وہ ایک سنت مؤکدہ ہے. تو تراویح جس طرح مردوں کے لیے سنت مؤکدہ ہے ایسے ہی عورتوں کے لیے سنت مؤکدہ ہے. البتہ مرد جو ہے, مرد حضرات کے لیے مسجد ہے, جماعت کا ثواب ہے, پورا ماحول ہوتا ہے, اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے. اور خواتین کے لیے گھر پر زیادہ پڑھنے کے, ہمارے ہاں رجحان بھی نہیں مساجد, خواتین کا مساجد میں جانے کا, اور ہمارے ہاں الگ پردے کا ماحول بھی نہیں ہوتا مساجد میں. تو ایسے میں خواتین کے لیے مناسب اور بہتر یہی ہے کہ وہ گھر پر تراویح پڑھیں. لیکن مفتی صاحب, میں نے دیکھا ہے کہ مسجد میں پورشن بنایا ہوتا ہے, ایک عورتوں کے لیے ایک مردوں کے لیے, کیا وہ بھی جائز نہیں ہے؟ نہیں, ناجائز تو اس کو نہیں کہہ سکتے. البتہ عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب انہوں نے عورتوں کو مساجد میں آنے سے منع کیا تو عورتوں کی ایک جماعت گئی عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس شکایت لگانے کے لیے کہ جی ہمیں مساجد میں آنے سے روک دیا. تو اس موقع پر عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ لو رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما رأى عمر لنہا عنہ, کہ جو حالات عمر رضی اللہ عنہ دیکھ رہے ہیں اگر یہ حالات حضور کے سامنے ہوتے تو حضور بھی منع فرماتے. اس میں کوئی شک نہیں کہ حضور کے زمانے میں عورتیں مساجد میں جاتی تھی, لیکن اس وقت جو ایک زمانہ تھا وہ بہت ہی پرامن اور بہت ہی اچھے لوگوں پر مشتمل زمانہ تھا, جس کو خیر القرون کہتے ہیں. بعد میں جتنے ہم حضور کے زمانے سے جتنے ہم دور ہوتے گئے اتنا ہی بگاڑ اور فساد آیا. تو ایک حفاظت کی خاطر, ایک بہتری کی خاطر اسی عمر رضی اللہ کی بات پر جو ہے ہم کہتے ہیں کہ عام ماحول میں عورتیں گھر میں پڑھیں. ہاں, اگر ایک بندہ سفر میں ہے, ایک بندہ حرم میں ہے, حرم مکہ میں ہے, مدینہ میں ہے, وہاں پر چونکہ ایک دینی ماحول ہوتا ہے, وہاں پر اگر وہ جائیں اور مسجد میں پڑھیں تو کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا, کہا جاتا ہے کہ رمضان میں قرآن مجید کو مکمل کیا جائے, تو اگر جو لوگ نہیں کر پاتے ہیں تو ان کے لیے کیا بتائیں؟ رمضان میں قرآن کو مکمل کرنا کوئی لازم نہیں ہے. چونکہ قرآن ایک بار جو لوح محفوظ سے دنیا کے آسمان پہ نازل ہوئے وہ رمضان میں ہوا. قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, ہم نے اس کو شب قدر میں نازل کیا. اور شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا. تو رمضان اور قرآن کا آپس میں بہت تعلق ہے. یہی وجہ ہے کہ جبریل ہر رمضان میں آتے تھے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پورا گردان کرتے تھے قرآن کا. تو یہی وجہ ہے کہ یہ چیز ایک سنت ہے کہ ہم قرآن کو تراویح میں پورا کریں. لیکن اگر کوئی بندہ نہیں کر پا رہا تو کوئی اس کی وجہ سے گناہگار نہیں ہوگا. البتہ ایک بہتر یہ ہونا چاہیے کہ ہم خود بھی رمضان میں قرآن کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں اور تراویح میں بھی اس کو ہم پڑھیں یا سنیں. صحیح. اچھا, زکوٰۃ اور جو فطرانہ ہوتا ہے, ان دونوں میں بیسک کیا فرق ہوتا ہے؟ لیکن زکوٰۃ کا تعلق ہے مال کے ساتھ. 2.5% جو بھی بندہ نصاب کا مالک ہو وہ 2.5% زکوٰۃ سالانہ اینولی اس کو دینا پڑتا ہے. نصاب کی پوری ایک تشریح ہے. جبکہ صدقہ فطر کا تعلق جو ہے وہ انسانی جان کے ساتھ ہے. اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر بندہ نصاب کا مالک ہو. مثلا ایک بندہ ہے, اس کے چھوٹے بچے ہیں, تو چھوٹے بچوں پر زکوٰۃ نہیں ہے, لیکن چھوٹے بچوں پر صدقہ فطر ہے. اچھا. باقی اس کا جو نصاب ہے, نصاب کا مطلب وہ کیا منیمم ریکوائرمنٹ ہے یا وہ کیا وہ منیمم مقدار ہے کہ اگر آپ کے پاس وہ ہو تو آپ نصاب کے مالک کہلائیں گے. اس میں تھوڑا سا فرق ہے زکوٰۃ اور صدقہ فطر کا, کہ زکوٰۃ کا نصاب کچھ ہے اور صدقہ فطر کا کچھ ہے. اور باقی صدقہ فطر کی مقدار ہے
کہ وہ تقریباً 2 کلو گندم کی جو مقدار جو قیمت بنتی ہے وہ آپ ہم دیتے ہیں، جبکہ زکوٰۃ میں تو پورا جتنے بھی مال کے آپ مالک ہیں اس کی ریشو نکال کر آپ 2.5% دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، زکوٰۃ کے بارے میں تھوڑا سا ڈیٹیل میں بتائیں کہ مال جس کے بعد کتنا ہونا چاہیے کہ زکوٰۃ دے سکے، اور سونے کے اور چاندی کا بھی بتائیں۔ یہ بڑا اہم سوال ہے۔ 4 قسم کے مال ایسے ہیں جس پہ زکوٰۃ لازم ہے۔ نمبر 1 سونا گولڈ، نمبر 2 سلور چاندی، نمبر 3 مال تجارت، اور نمبر 4 کیش۔ اگر کسی کے پاس گولڈ ہے، صرف گولڈ ہے کسی کے پاس، وہاں تو نو ڈاؤٹ کہ وہاں 7.5 تولے جو ہے وہ نصاب ہے۔ اگر 7.5 تولے سے کم ہے تو زکوٰۃ نہیں ہے، 7.5 تولے سے زیادہ ہے تو زکوٰۃ ہے۔ لیکن اگر کسی کے پاس باقی تین چیزیں سلور چاندی تو سب کو پتہ ہے کس کو کہتے ہیں، کیش سب کو پتہ ہے کس کو کہتے ہیں۔ مال تجارت کا مطلب کیا ہے؟ مال تجارت کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ پروڈکٹ جو آپ نے اس نیت سے بائے کیا ہے، خریدا ہے کہ آپ نے اس کو سیل کرنا ہے۔ کوئی بھی اسٹور ہے، اسٹور کے اندر جتنی بھی چیزیں پڑی ہے جو فار سیل ہے وہ مال تجارت ہے۔ اچھا، اب ہم ایک اسٹوڈیو میں بیٹھے ہیں، یہ ہمارے پاس جو مائک وغیرہ چیزیں ہیں یہ مال تجارت نہیں ہے کیونکہ فار سیل نہیں ہے۔ جی، تو یہ 4 قسم کی چیزیں ہیں۔ اس میں اگر کسی کے پاس صرف گولڈ ہو تو وہاں پر تو 7.5 تولہ نصاب ہے، لیکن گولڈ کے علاوہ اگر کسی کے پاس صرف چاندی ہے، یا کسی کے پاس صرف کیش ہے، یا کسی کے پاس صرف مال تجارت ہے، یا کسی کے پاس 2-3 چیزیں ملا کر ہے، مثلا کسی کے پاس سونا پلس چاندی ہے، سونا پلس کیش ہے، سونا پلس مال تجارت ہے، یا سلور پلس مال تجارت ہے، سلور پلس کیش ہے، یعنی صرف گولڈ کے علاوہ جتنی بھی ممکنہ صورتیں بنتی ہیں ان تمام صورتوں میں ہم 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کا اعتبار کرتے ہیں۔ تو اس کیس میں اگر کسی کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی قیمت ہو کہ بقدر مال ہو، نصاب کا مالک کہلائے گا۔ 52.5 تولہ چاندی کی آج کل چاندی کی قیمت بہت بڑھ رہی ہے، بلکہ کل میں سن رہا تھا کہ وہ تقریباً کوئی پر تولہ 10,000 ہو گیا، تو اس حساب سے تو تقریباً 5,20,000 5.5 لاکھ کسی کے پاس اگر کیش ہو، یا 5.5 لاکھ کسی کے پاس مال تجارت ہو، یا کیش پلس مال تجارت ہو، تو وہ نصاب کا مالک کہلائے گا، اور اس کو سال پورا ہونے کے بعد جو ہے وہ زکوٰۃ دینا ہو۔ ٹھیک ہے، چاہے ایک چیز ہو چاہے 2 ہوں، دونوں میں زکوٰۃ بنتی ہے؟ دونوں میں زکوٰۃ بنتی ہے، جو 4 چیزیں میں نے بتلا دی۔ جی صحیح ہو۔ اچھا، زکوٰۃ نکالتے وقت کیا ایسی غلطیاں ہیں جو لوگ عموماً کرتے ہیں، ان سے بچنا کتنا ضروری ہے؟ سب سے بڑی غلطی زکوٰۃ نکالتے وقت ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم پورا ٹھیک حساب نہیں لگا دیں، اپنے اندازے سے زکوٰۃ دے دی۔ یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ ہر بندے کو پتہ ہو کہ میرے اوپر کتنا زکوٰۃ ہے، پراپر جو ہے وہ اپنی حساب کتاب کر کے زکوٰۃ دے۔ دوسری بڑی غلطی ہے ہمارے ہاں لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ میں نے اب کب زکوٰۃ دینی۔ جس طرح ہمارے ہاں گورنمنٹ کے کئی سارے معاملات میں ٹیکسز میں کلوزنگ ڈیٹ ہوتی ہے، شریعت میں بھی ہر بندے کی کلوزنگ ڈیٹ ہے کہ اس کلوزنگ ڈیٹ میں آپ کے پاس جتنا مال ہے آپ اس کی زکوٰۃ دیں گے۔ اور اگر ہر کسی کو اپنی کلوزنگ کی ڈیٹ معلوم ہو کہ میرا یہ تاریخ ہے تو بڑی آسانی ہوگی اس کے لیے، کیونکہ بہت سارے کیسز میں ہمارے پاس پیسے ایک دن میں ہوتے ہیں، دوسرے دن میں نہیں ہوتے۔ تو کلوزنگ ڈیٹ کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس دن آپ کے پاس جو سرمایہ ہوگا اس کی آپ زکوٰۃ دیں۔ اور ایک اہم غلطی ہم یہ کرتے ہیں کہ جن کو ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں ہم اس بات کی تحقیق نہیں کرتے کہ کیا یہاں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ یعنی بہت سارے لوگ ہیں وہ ایسے اداروں میں زکوٰۃ دیتے ہیں کہ وہاں پر زکوٰۃ لگتی ہی نہیں ہے۔ تو یہ ایک بڑی غلطی ہے جس کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اچھا، اگر کوئی روزے میں غلطی سے کچھ کھا پی لے تو اس کا شرعی حکم کیا ہوتا ہے؟ روزے کے دوران اگر کوئی بندہ بھول کر، اس کو معلوم ہی نہیں ہے، وہ کچھ کھا پی لیتا ہے تو اس کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اچھا، روزہ نہیں ٹوٹے گا اور وہ پھر اپنے روزے کو برقرار رکھ سکتا ہے۔ اچھا مفتی صاحب، یہ بتائیں کہ فطرانہ جو ہے وہ کن لوگوں پر واجب ہوتا ہے اور ان کی مقدار کتنی ہوتی ہے؟ جی، فطرانہ کس پر واجب ہے؟ ہر عاقل بالغ شخص جو نصاب کا مالک ہو۔ نصاب کی میں نے وضاحت کر دی۔ فطرانے کے نصاب میں ایک اور چیز بھی ایڈ ہم کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ضرورت سے زائد چیزیں، وہ چیزیں جو سال بھر آپ استعمال نہیں کرتے، وہ ان 4 چیزوں میں آپ ملائیں: سونا، چاندی، مال تجارت، کیش پلس ضرورت سے زائد چیزیں۔ اگر یہ سب ملا کر نصاب کے بقدر ہو، نصاب میں نے اس کی وضاحت کر دی 5.5 لاکھ تقریباً آج کل، تو ایسے شخص پر اپنی طرف سے، اپنے بیوی کی طرف سے
اور اپنی تمام بچوں کی طرف سے فطرانہ لازم ہے. اگر کوئی بندہ اپنے والدین کی طرف سے دینا چاہے تو دے سکتا ہے, اگر کوئی بندہ اپنے بہن بھائیوں کی طرف سے دینا چاہے تو دے سکتا ہے. لازم صرف آپ کے اوپر ان لوگوں کا ہے جن کا نفقہ, جن کی جو بنیادی ضروریات آپ پہ لازم ہے, لازم صرف ان کا آپ کے اوپر ہے. لیکن اگر آپ خود سے دینا چاہے دے سکتے ہیں. جہاں تک مقدار کی بات ہے تو مقدار میں جو مینیمم چیز ہے وہ گندم ہے, کہ 2 کلو گندم کی جو بھی قیمت بنتی ہے ان دنوں میں وہ فطرانہ ہے. وہ 200 بھی ہو سکتی ہے, 250 بھی, 300 بھی. اس کے بعد جو ہے, جو کے حساب سے اگر کوئی دینا چاہے تو 4 کلو جو کی جو قیمت ہے وہ بھی فطرانہ ہے. اور اگر کوئی دینا چاہے کھجور کے حساب سے تو 4 کلو کھجور کی جو قیمت ہے وہ بھی کوئی بندہ اگر کوئی صاحب حیثیت ہے اور اس حساب سے دینا چاہے دے سکتا ہے. اگر کوئی بندہ صاحب حیثیت ہے اور وہ کشمش کے حساب سے دینا چاہتا ہے یا وہ اعلیٰ کھجور اجوا کھجور کے حساب سے دینا چاہتا ہے تو وہ 4 کلو کی جو قیمت ہوگی اس حساب سے وہ دے سکتا ہے. اچھا مفتی صاحب یہ بتائیں, زکوٰۃ, صدقہ اور جو فطرانہ ہے یہ کن لوگوں پر واجب ہے دینا؟ اور دوسری بات یہ کہ میں نے سنا ہے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ بتائے بغیر دیا جا سکتا ہے, لیکن جو صدقہ ہے وہ بتا کے دینا چاہیے, تو اس میں کتنی سچائی ہے؟ اب اہم سوال یہ کہ اس کا مصرف کون ہے, مصارف کون ہے, کن کو دے سکتے ہیں؟ تو یاد رکھیں 3 قسم کی چیزیں جس کو ہمیں سمجھنا چاہیے. نمبر 1 زکوٰۃ, نمبر 2 واجب صدقات, نمبر 3 نفلی صدقات. زکوٰۃ تو سب کے علم میں ہے کہ 2.5% جو ہم اپنے مال میں سے دیتے ہیں وہ زکوٰۃ ہے. نمبر 2 واجب صدقات. واجب صدقات کا مطلب جو ہم فطرانہ دیتے ہیں یہ واجب صدقات میں آتا ہے. اسی طریقے سے جو ہم فدیہ دیتے ہیں کسی بوڑھے شخص کی طرف سے یہ بھی واجب صدقات میں آتا ہے. تو فدیہ اور فطرانہ اور زکوٰۃ یعنی زکوٰۃ اور واجب صدقات یہ مستحق کو دینا ضروری ہے. جس میں مستحق مقروض ہو اس کو بھی دے سکتے ہیں, مستحق غریب ہو, مسکین ہو, مریض ہو, اس کا پورا کرائٹیریا اس کو یہ دیا جا سکتا ہے, لیکن اس کا مسلم ہونا ضروری ہے. وہ سید نہ ہو, سادات میں سے نہ ہو, اچھا, اور وہ مسلم ہو. تو یہ زکوٰۃ اور واجب صدقات کے لیے لازم ہے. تیسری چیز ہے نفلی صدقات. نفلی صدقہ کا نہ اس کا کوئی وقت مقرر ہے, نہ اس کی کوئی مقدار مقرر ہے, نہ وہ کسی پر کوئی لازم ہے. اس کو ہمارے ہاں لوگ خیرات کا نام بھی بتا دیتے ہیں, لوگ اس کو فی سبیل اللہ کا نام بھی دیتے ہیں, لوگ اس کو اللہ کے نام کا نام بھی دیتے ہیں. اس کو آپ کہتے ہیں جنرل ڈونیشن آپ کہہ سکتے ہیں. وہ مسلم کو بھی دی جا سکتی ہے, غیر مسلم کو بھی دی جا سکتی ہے, سید کو بھی دی جا سکتی ہے, کسی بھی وقت اور کتنی بھی مقدار میں آپ دینا چاہے وہ دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. صدقہ کے بارے میں بتائیں کہ یہ بتانا ضروری ہے کہ اگر کسی کی مدد کر رہے ہیں تو یہ بتانا ضروری ہے کہ صدقہ دے رہے ہیں؟ نہیں, شرعی طور پر نہ زکوٰۃ بتانا لازمی ہے نہ صدقہ بتانا لازمی ہے, بلکہ کسی کی بھی عزت نفس کی خاطر آپ اس کو ہدیہ کہہ کر بھی دے سکتے ہیں. چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف, رمضان, ہیلتھ, پریگنینسی اینڈ فاسٹنگ. اچھا یہ بتائیں, جو اگر کوئی پریگننٹ وومن ہے یا بریسٹ فیڈنگ میں مدر ہے وہ روزہ نہیں رکھ سکتی ہیں, تو اس کے لیے اسلام کیا کہتا ہے؟ ان کیسز میں اگر ایک خاتون ہے اور وہ یہ سمجھتی ہے کہ میرے لیے روزہ رکھنا مشکل ہے, میری صحت پہ اثر پڑے گا یا میری بچے کی صحت پہ اثر پڑے گا, تو شریعت نے اس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت دی ہے. اب وہ کیا کرے گی؟ تو اگر مستقبل میں اس کی صحت کی امید, اور ظاہر سی بات ہے عموماً اس قسم کی خواتین کی فیوچر میں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم بعد میں رکھ سکتے ہیں, تو ایسی جو خواتین ہیں وہ ان روزوں کی قضا کرے گی, وہ فدیہ نہیں دے گی. اچھا, فدیہ ان لوگوں کے لیے ہے جو بندہ ہے وہ اتنا بیمار ہے یا وہ اتنا عمر رسیدہ ہے کہ اس کو پتہ کہ فیوچر میں روزے نہیں رکھ سکوں گا, تو اس بندے کے لیے فدیہ ہے. ہمارے ہاں فدیہ میں غلط تصور یہ بھی ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی روزے رکھوائیں. روزے رکھوانے کا کہیں پر بھی کوئی تصور نہیں ہے. اچھا, اگر آپ کی مستقبل میں صحت یابی کی امید ہے, جس طرح کی پریگننسی کے کیس میں پتہ ہوتا ہے کہ میں بعد میں رکھ سکوں گی, وہاں پر کوئی کسی کو روزہ رکھوانے کی یا فدیہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. بعد میں قضا کرے, قضا کرنا اس میں لازم ہے. البتہ جہاں پر فیوچر میں امید نہ ہو صحت کا, ایک بندہ ہے وہ بہت بیمار ہے, تو وہاں پر آپ فدیہ دیں گے, رکھوانے کا کہیں پر بھی کوئی تصور نہیں ہے. اچھا, جیسے آپ نے کہا کہ رمضان کے روزے جو نہیں رکھ سکتی پریگننٹ وومن ہے یا مدر فیڈ پہ ہے, تو وہ پھر بعد میں کیسے کیا فدیہ دیں, کتنی اماؤنٹ وہ دینی پڑے گی؟ ہاں, یہ جو جن دو کا بارے میں آپ نے پوچھا, میں نے تو پہلے عرض کیا کہ یہ لوگ تو بعد میں اگر قضا کر سکتے ہو تو ان پہ قضا لازم ہے. فدیہ اس شخص کے لیے ہے جس کو فیوچر میں صحت یابی کی امید نہ ہو. اب فدیہ کی مقدار کیا ہے؟ تو ایک روزے کے بدلے فدیہ کی مقدار 1 صدقہ فطر کی ہے,
یعنی جس طرح میں نے عرض کیا کہ 2 کلو گندم کی جو مقدار ہے وہ 1 روزے کا فدیہ ہے. اچھا. تو اس حساب سے اگر فرض کریں ایک صدقہ فطر 300 روپے ہو تو 30 روزوں کا اس حساب سے جو ہے وہ حساب کتاب کر کے وہ فدیہ دیا جا سکتا ہے. اچھا، یہ بتائیں جو شوال کے روزے رکھتے ہیں ان کی کیا اہمیت ہے؟ شوال کے روزوں کی بھی حدیث میں فضیلت ہے اور روایات میں یہ بات ثابت ہے کہ جو شوال کے روزہ رکھے گا اس کے لیے گناہوں کی بخشش کا وہ ذریعہ ہے. تو ایک مسنون اور مستحب روزے ہیں اور بالکل رکھے جا سکتے ہیں اور رکھنے چاہیے. ٹھیک ہے. اگر ڈاکٹر کی ریکمنڈ سے ایک روزہ چھوڑتا ہے تو پھر اس کے لیے کیا گناہ ہوتا ہے؟ اگر کسی بندے کی صحت ایسی ہے کہ اس کو کسی سمجھدار ڈاکٹر نے روزہ رکھنے سے منع کیا ہے تو ایسی صورت میں تو قرآن میں بھی ہے وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اگر تم بیمار ہو تو تم روزے کو چھوڑ سکتے ہو. لیکن یہ پھر اس کے اوپر یہ انحصار ہے کہ اگر یہ بیماری عارضی ہے اور فیوچر میں بندہ صحت یاب ہو سکتا ہے تو وہاں پر پھر اس کو قضا کرنا پڑے گا. لیکن اگر بیماری ایسی مستقل ہے کہ وہ فیوچر میں روزے نہیں رکھ سکتا تو ایسی صورت میں فدیہ دینا پڑے گا. دونوں کیسز میں کوئی گناہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. جو بزرگ لوگ ہوتے ہیں وہ ویک ہوتے ہیں فزیکلی تو وہ روزہ رکھتے ہیں زبردستی بھی، لیکن اگر وہ نہیں رکھ پاتے ہیں تو کیا ان کے لیے فدیہ لازمی ہے یا پھر گناہ ملتا ہے؟ نہیں، ان کے لیے فدیہ لازمی ہے. فدیہ کی مقدار بھی اتنی زیادہ نہیں ہے تو ایسے میں اگر ان کو یہ معلوم ہے کہ ہم خود نہیں رکھ سکتے، فیوچر میں قضا بھی نہیں کر سکتے، تو جو اس کی مقدار ہے وہ اور بڑی کم مقدار ہے، تقریباً ہر بندہ دے سکتا ہے، وہ بطور فدیہ دینا لازم ہے. اچھا، جو ڈائبٹکس کے پیشنٹ ہوتے ہیں وہ اکثر جو ہے انسولین لیتے ہیں یا کوئی اور مریض ہے ان کو میڈیسن لینا بہت ضروری ہے، تو اس سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ لیکن جو بھی میڈیسن جس طرح کہ انسولین وغیرہ جو آپ انجیکشن کے ذریعے لیتے ہیں اس سے تو روزہ نہیں ٹوٹتا. اچھا. انجیکشن کے ذریعے یا ڈرپ وغیرہ کے ذریعے. لیکن جو میڈیسن ہم باقاعدہ پانی کے ساتھ یا دودھ وغیرہ کے ساتھ کھاتے پیتے ہیں اس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. ایسے کیس میں اگر میڈیسن کے وغیرہ گزارا نہ ہو تو روزہ چھوڑ کے بعد میں قضا کریں اور اگر ممکن نہ ہو تو فدیہ دے دے، جس طرح کہ میں نے پہلے اس کی وضاحت کر دی. اچھا، اگر کوئی روزہ رکھ لے اور نیت کی ہو روزے کی بھی اور لیکن وہ بیچ میں طبیعت خراب ہو جائے مڈ آف دا ڈے تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ دیکھیں، اگر ایک بندے کی واقعی طبیعت خراب ہو جائے کمزوری کی بنا پر یا بیماری کی بنا پر تو ایسی صورت میں وہ دوائی کھا کر روزہ جو ہے وہ توڑ سکتا ہے اور ایسے کیس میں وہی جو میں نے پہلا جو رول ذکر کیا وہی اپلائی ہوگا. صحیح. اچھا، رمضان میں جو لوگ روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں تو پبلک میں کیا کھانا پینا چاہیے؟ کبھی اکثر سنتے ہیں نا کہ روزے دار کے سامنے کھانا پینا نہیں چاہیے. ہاں بالکل. دیکھیں، ان کے لیے اگرچہ کھانا پینا جائز ہے لیکن رمضان کے احترام کی خاطر اور ایک تہمت سے بچنے کے لیے، لوگ تہمت لگائیں گے دیکھو یہ بندہ روزہ کھا رہا ہے، تو اس سے بچنے کے لیے لوگوں کے سامنے نہیں کھانا پینا چاہیے.